امیل سنت کی ایک احتیاط بیان کروں گا جو ماضی کی یادوں سے متعلق ہے۔ امیل سنت جب نور مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پھر وہیں امامت کے دوران ہی دعوت اسلامی کا دینی کام آپ نے شروع کیا، تو امیر سنت پچھلے چند سالوں پرانے بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک بات ذہن میں آئی اور آپ نے کسی کی ذمہ داری لگائی کہ میں نے اتنا عرصہ امامت کی ہے نور مسجد میں، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ امامت کی جتنی رقم میں نے لی تھی، امامت کا اجارہ تھا، جتنی رقم میں نے لی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری رقم ایک اندازے سے گنتی کر وہ میں مسجد انتظامیہ کو واپس کر دوں۔ یہ یقیناً ایک پرہیزگاری، تقوی اور ایک اچھی علامت ہے، اچھی بات تھی۔ تو چونکہ میں نے وہ امامت کی تھی تو کبھی آ بھی سکتا تھا، کبھی نہیں، تو اس طرح کے آپ کے جذبات، احساسات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب اللہ نے ایک ایسے اسباب کر دی ہیں کہ میں رقم واپس کر سکتا ہوں، تو میں رقم واپس کر دوں۔ تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور امیر سنت کی وہ ایک اندازے سے جو ایک اماؤنٹ بنتا تھا، وہ اماؤنٹ نور مسجد کی کمیٹی کو، نور مسجد یہ پاکستان کے شہر کراچی کا ایک اولڈ سٹی ایریا ہے، کھارا در میٹھا در، کاغذی بازار وہاں پر ایک علاقہ ہے، وہاں پر نور مسجد آج بھی قائم ہے، اور امیر سنت وہی امامت ایک وقتہ امامت کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو عمل ہوا امیر سنت کا، اس سے الحمدللہ رب العالمین مجھے خود بھی بڑی مطلب آئی واز امپریسڈ، بہت مجھے مزہ آیا۔ ایک اچھی، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ریت آپ نے بنائی کہ میں یہ رقم واپس کر دوں۔ امیر سنت سے میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے وہ آپ کی نور مسجد میں جو آپ امامت کیا کرتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے یہ ہم نے سنا کہ آپ نے کچھ اس طرح کا فیصلہ فرمایا کہ میں اس امامت کی جو رقم تھی وہ نور مسجد کو میں واپس کروں، اور آپ نے جنہیں بھی یہ ذمہ داری دی تھی، میری اطلاع کے مطابق وہ رقم واپس کر دی گئی تھی نور مسجد کی انتظامیہ یا کمیٹی کو۔ تو اس کا میں نے تھوڑا سا ایک عرض کیا واقعے کا۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو ہم بنیاد بنا کر اس سے ملنے والا جو سبق ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں کیوں آیا، کیونکہ وہ جو امامت کے لیے جو آپ نے رقم لی تھی، ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جواز کی طرف ہی تھی، درست تھیں، اور یہ ہوتا بھی ہے، لیکن آپ کا پھر رقم واپس کرنا یہ کیا تھا، ذرا اس تعلق سے ضرور رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نور مسجد سے پہلے بھی میں نے کچھ امامت کی تھی، تو بغیر تنخواہ کے میں کی تھی میں نے۔ پھر اب نور مسجد میں میری 250 روپے سے تنخواہ شروع ہوئی تھی۔ 10 سال میں نے نور مسجد میں تقریباً امامت کی تھی۔ یہ کس سن کی بات ہوگی؟ سال کون سا ہوگا؟ 250 کے تھوڑا سا دعوت اسلامی شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 80 سے پہلے۔ نہیں تو ہاں، وہ میں نے نور مسجد میں کچھ سال تو دعوت اسلامی کے ساتھ میں نے دعوت اسلامی کے ہوتے ہوئے بھی امامت کی تھی۔ تو اب یہ کہ 250 سے چلی اور آخر تک میری تنخواہ 700 روپے ماہانہ ہو گئی تھی۔ اب دعوت اسلامی کا چونکہ کام بہت بڑھ گیا تھا، میری چھٹیاں ہوتی تھی، میں نے آفر کی تھی کہ چھٹیوں کی تنخواہ کاٹ لے، لیکن انتظامیہ نے کاٹی نہیں میری تنخواہ۔ اب یہ کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ
عرف سے ہٹ کر اگر چھٹیاں کرتے ہیں تو کٹوتی تو کروانی ضروری ہے، کہ کمیٹی بھی ادھر جیب سے دیتی نہیں ہے، تو ان کا بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کٹوتی کر لیتے. خیر، تو وہ اس وقت مطلب جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. پھر بعد میں مجھے بس یوں ہوا کہ میں نے یہ تنخواہیں کیوں لی، میں بس فی سبیل اللہ امامت کرتا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. میں نے اپنی بڑی بہن سے بات کی، ہم نے سب نے مل کر کھایا ہے، آپ میری ہیلپ کریں. تو انہوں نے پھر وہ پوری رقم مجھے 83,000 یا پتہ نہیں اتنی کچھ 80,000 کے کچھ اوپر ایسا کچھ ہم نے بنایا، کچھ زیادہ رقم دی ہم نے کہ اتنی تنخواہیں ہوں گی. اب 250 سے چلی، پھر 300 یا 350 ہوئی، 250 کے بعد 400 500 اس طرح 700، تو اینڈ بھرا کر تو اب یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنا عرصہ کتنی تنخواہ تھی. 10 سال کا ہم نے حساب لگایا، میں نے جو بھی لم سم، اور میں نے وہ دل کو منانے کی بات ہے، وہ تو میں لے چکا تھا، وہ ہلاک بھی کر دی تھی رقم، وہ تو واپس دینا تو ہوا ہی نہیں نا. یہ منانے کی بات ہے دل کو، تو یہ دل کو کیا منانا تھا؟ یہی کہ جیسے میں نے فی سبیل اللہ امامت کی اور میں نے لیٹر لکھ کر ان کو دیا تھا، تو ان کو اس میں نے نوٹ بھی لکھ دی تھی کہ مہربانی کر کے یہ کسی کو بتانا نہیں. کمیٹی کو میں نے یہ لکھ کر دیا تھا، اور کمیٹی بہرحال وہ یہ بھی ایک پلس ہے کہ 10 سال میں نے وہاں امامت کی، اور کمیٹی الحمدللہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ان سے ناراضیاں کر کے میں نہیں نکلا تھا. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے چھٹی ہو رہی ہے. یوں مطلب یہ کہ ہماری ترکیب میری الحمدللہ مدینہ تھی، کمیٹی سے ترکیب. تو وہ انہوں نے وہ اس کی فوٹو کاپیاں تقسیم کی میرے لیٹر کی، یہ مجھے کسی نے بتایا. اب یوں مطلب یہ کہ اب بات وہ آ گئی بازار میں، اب آج آ گئی مدنی چینل پر آپ کے توسط سے. تو یہ سب یہ کہ خواہش کہ میں دین کی خدمت جو بھی کروں فی سبیل اللہ کروں. مسجد کی امامت جائز تو ہے؟ جائز ہے، تنخواہ جائز ہے. تنخواہ جائز ہے. مدنی چینل پر جو میں بولتا رہتا ہوں اس کی بھی اجرت جائز ہے، آج تک تو نہیں لی الحمدللہ. اب آخری عمر میں کیا دوں گا، نہ میرے بیٹے نے کبھی لی ہے الحمدللہ، نہ آپ نے لی ہے. یہ کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اچھا میرے سنت، ویسے ایک میرا یہ سوال ہے کہ جو اس وقت جو تنخواہ لی گئی تھی اس وقت مالی حیثیت جیسی نہیں تھی نا، کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. میں کام کاج تو کرتا تھا اپنے، میرا کام کاج تھا، مگر وہی کام کاج بھی ایسا ہی تھا گزارے والا. وہ مجبوری تھی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے، مجبوری نہ بھی ہو تنخواہ تو جائز ہے نا. جی. ویسے اس کے علاوہ جو وہ شہید مسجد میں کتنے عرصے تک جمعہ پڑھاتے رہے، میں تقریباً 9 مہینے شہید مسجد میں رہا ہوں، وہاں بھی الحمدللہ میں نے تنخواہ نہیں لی.